شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو. اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف تو آیتیں موجود ہیں. یہ شہید حقیقی کے بارے میں. ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا. خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا، اس کے لیے نہیں. حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجلب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. یہ شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ لے. میرے عزیزوں یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہو، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا. اور اس وقت ہمارے جسم میں کب کبھی داری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی، ہاتھ میں دستی اور رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جو قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معمول ہے جو دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرا